بڑے بڑے انصاف کرنے والے لوگ گزرے ہیں کہ جو انصاف کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں کہ جو انصاف پسند تھے، انصاف کرا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف پر ہوتے ہیں، جو مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، جو مظلوموں کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیتے، انصاف کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت محمود غزنوی کا دور تھا۔ حضرت محمود غزنوی بادشاہ تھے۔ ایک انسان تھا، اس نے باہر جانے کا ارادہ کیا سفر پہ، تو اس کے پاس ایک ہیروں کی تھیلی تھی۔ ان ہیروں کی تھیلی کو اس نے کیا کیا کہ قاضی صاحب تھے، قاضی صاحب کو وہ ہیروں کی تھیلی دے دی۔ وہ چلا گیا سفر پہ، بھروسہ تھا کہ قاضی صاحب کو دے رہے، قاضی صاحب اس میں ہیرا پھیری تھوڑی نہ کریں گے، لیکن اب کس کے دل میں کیا ہے یار ہم تھوڑی نہ جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے کس کا دل کیسا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، اور کب کس کا دل بدل جائے گا۔ ہم تو ہر اچھے آدمی پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اگر ہماری نظروں کے سامنے وہ اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اچھا آدمی ہے، بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کا دل کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ انسان اس کو تھیلی دے کے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو تھیلی واپس مانگی تو قاضی صاحب نے تھیلی لوٹا دی۔ تھیلی تو جیسی سلی ہوئی تھی ویسی تھی، لیکن جب اس نے گھر جا کے تھیلی کو کھولا تو اس میں وہی سکے تھے، تو اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا یار ہم نے تو اس میں ہیرے جواہرات رکھے تھے اور قاضی صاحب کو دیے، تب قاضی صاحب سے واپس لی تو اس میں سکے۔ قاضی صاحب کے پاس گیا، کہنا قاضی صاحب ہم نے جب آپ کو تھیلی دی تھی تو اس میں ہیرے جواہرات تھے، تو آپ نے جو میرے کو واپس کیے نا اس میں سکے ہیں، شاید آپ سے غلطی ہوئی ہے، شاید آپ بھول گئے ہیں، آپ نے مجھے کوئی دوسری تھیلی تو نہیں دے دی۔ قاضی صاحب کہنے لگے یار کیسی بات کر رہا ہے، جو تھیلی تم نے مجھے دی تھی وہی میں نے تم کو واپس کی، دیکھ لو اس کی سلائی بھی نہیں ٹوٹی ہے، جو سلائی تھی وہی سلائی اس میں ہے۔ اور سلطان محمود غزنوی کا دور تھا۔ بادشاہ جب انصاف ور ہو تو پھر انصاف میں دیر نہیں ہوتی، انصاف کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں قاضی صاحب، ہو سکتا ہے مجھ سے بھول ہوئی ہو۔ گیا سلطان محمود غزنوی کے پاس اور کہنے لگا حضرت ایک فیصلہ فرما دیجئے۔ تو سلطان بولے کیا فیصلہ ہے بتاؤ؟ کہ حضور قاضی صاحب کو میں نے تھیلی دی تھی اور میں سفر پر گیا تھا، جب تھیلی دی تھی اس میں ہیرے جواہرات تھے، اور جب واپس لی تو اس میں سکے، ان سکوں کی کیا قیمت ہے سرکار؟ ہیرے جواہرات کتنی قیمت کے ہوتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو صرف تم یہی چھوڑ کے گئے تھے، میں نے تو اس کو بدلا بھی نہیں ہے، اس کی سلائی بھی ٹوٹی نہیں، سرکار اس کی سلائی بھی نہیں ٹوٹی ہے۔ خاص بات تو یہ ہے کہ اگر وہ نکالتے تو سلائی تو ٹوٹی ہوتی۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم گھر چلے جاؤ، تمہارا فیصلہ ہم کریں گے، لیکن کچھ ٹائم دو مجھے۔ سلطان محمود غزنوی محل میں سب کو حکم دے دیا کہ سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، محل میں مجھے کچھ دیر تک اکیلا چھوڑو، جہاں پر آپ بیٹھتے تھے لیٹتے تھے اکیلا سب نے چھوڑ دیا، سب چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک چھری منگائی، چھری منگانے کے بعد جہاں پر آپ لیٹتے تھے نا اس بستر کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کے چلے گئے، اور کہا اس کے اندر کوئی مت آنا، صفائی والا ہی آ سکتا ہے صرف، اور جو بھی وہاں پر کارکنان ہیں وہ صرف اندر آ سکتے ہیں، باقی کوئی نہ آئے۔ سلطان محمود غزنوی چلے گئے، اور جب صفائی کرنے والا آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بستر پھٹا ہوا ہے، ادھر سے ادھر پھیلا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یار سلطان محمود غزنوی تو مجھے مار دیں گے اگر میں نے یہ صفائی نہیں کی، لیکن یہ تو بستر پھٹا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ کچھ لوگوں کو بلایا جو کارکنان تھے، کہا یار دیکھو نا یہاں تو بستر پھٹا ہوا ہے، میں نے صفائی کرنے کے لیے آیا تھا تو دیکھا تو یہ سب ماحول ہے، اب کیا کریں؟ اگر سلطان کو پتا چلا تو ہمارے ساتھ بھی تمہاری نوکریاں بھی چلی جائیں گی، اور تمہیں پتہ نہیں تمہیں بھی سزا ہو جائے ہمیں بھی سزا ہو جائے۔ تو سزا کے ڈر سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس صفائی والے نے کہا کہ تم ایسا کسی کو جانتے ہو کہ جو یہ سل دے اور پتہ بھی نہیں چلے؟ تو وہ کارکنان تھے اس میں سے دو تین بولے ہاں ایک انسان ایسا ہے کہ وہ سل دے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہا کون ہے بلاؤ؟ تو وہ گئے وہاں پر، وہ ایک انسان ایسا تھا کہ وہ چیزوں کو سل دیا کرتا تھا جس طریقے سے وہ سلی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں، یہ تو جتنا پھیلاوا ہے نا اور جتنے بستر پھٹا ہوا ہے ہم اس کو ایک برابر کر دیں گے، سل دیں گے، سلطان بھی پہچان نہیں پائیں گے کہ کس نے سلایا اور کیسے کیا ہوا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اگر ہم سب اپنی جان کی خیر چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس نے جلدی جلدی اس کو سل دیا، سلنے کے بعد فنش کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی اتنے میں آ گئے، دیکھا تو سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ یار ہم تو اس کو پھاڑ کے گئے تھے، اس کو ویسے ہی بالکل 2 کاپی سل دیا۔ بلایا سب کو، بھائی ادھر آؤ، یہاں پر یہ گدا یہ پھٹا ہوا تھا، یہ بستر پھٹا ہوا تھا، کس نے سلا
کارکنان کہنے لگے سرکار یہ پھٹا نہیں تھا، صحیح تھا، ایسا ہی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے ارے بھائیو میں نے ہی پھاڑا تھا، اب تو مجھے بتا دو یہ کس نے سلا ہے۔ کہنے لگے ہمارے وہاں پر ایک ہے وہ ایسے سل دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہا اچھا اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ آیا، ڈر رہا تھا کہیں سلطان مجھے سزا نہ دے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا میں ایسے سزا نہیں دیتا ہوں، میں کسی کو ایسی سزا کا حکم نہیں سناتا ہوں، میں تمہاری کاریگری سے خوش ہوا کہ تم نے یہ کام کیا، بہت اچھے، تم میں ہنر ہے باقی، لیکن مجھے یہ بتاؤ جس طریقے سے تم نے یہ گدا سلا ہے، جس طریقے سے تم نے یہ بستر سلا ہے، کہ اسی طریقے سے تم نے وہ تھیلی بھی سلی تھی؟ سچ سچ بتا دینا۔ جو تھیلی قاضی کے پاس تھی اس میں ہیرے جواہرات تھے۔ ڈر کے مارے کہنے لگا سرکار مجھے معاف فرمائے، مجھے بھی کچھ ہیرے انہوں نے دیے تھے اور میں نے ان کے کہنے پر وہ تھیلی ویسے کی ویسے ہی سل دی تھی، ان میں سکے ڈال دیے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ سارے ثبوت اکٹھا کر لیے۔ سارے ثبوت جب اکٹھا ہو گئے، اچھا آدمی ہوتا ہے نا جب کوئی غلطی کرتا ہے پھر جلدی مانتا بھی نہیں ہے، جب تک اسے ثبوت نہ دکھا دیے جائیں، جب تک اسے بتا نہ دیا جائے، جب تک نہیں مانتا ہے۔ نہیں بھائی میں نے کیا ہی نہیں ایسا، میں کیوں مانوں، میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، اپنی ضد اور اپنی اڑ پر لگا رہتا ہے۔ پھر جب غلطی سامنے آتی ہے تو پھر سر جھک جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے قاضی صاحب کو بلایا۔ بلانے کے بعد قاضی صاحب سے اکیلے میں، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے نا اگر اکیلے میں کوئی کسی کو آپ کچھ بات سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، لوگوں کے درمیان اگر آپ سمجھائیں گے تو پھر وہ سمجھے گا نہیں اور بگڑ جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اکیلے میں بٹھال کے قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کو جو تھیلی دی گئی تھی نا اس میں ہیرے جواہرات تھے، آپ نے جو واپس کی اس میں سکے تھے، تو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، مسٹیک ہو گئی ہو تو پھر آپ اس کو بھرپائی کر لو، اور جو بھی آپ سے جرم ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے تک اور آپ تک بات رہے گی، آپ وہ تھیلی ہمیں دے دو اور وہ ہم اس انسان کو دے دیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے سلطان کیسی بات کرتے ہیں آپ ہم پر شک کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اچھا آپ بتائیے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو دوسری تھیلی دے دیں، سکے دے دیں، ہیرے جواہرات ہم رکھ لیں؟ کہ آپ کی سوچ ایسا کہتی ہے؟ سلطان نے کہا بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہو، ذرا سوچیں آپ، ہو سکتا ہے کچھ ہو گیا ہو۔ وہ بھڑک گئے قاضی صاحب، لیکن سلطان آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں نہیں مان رہا، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا وہ جب چور آدمی ہوتا ہے جب اس کی غلطی ہوتی ہے تو وہ مانتا ہی نہیں ہے، جب تک لوگوں کے درمیان نہ آ جائے، پھر شرمسار ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے مانا ہی نہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دربار لگایا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان کو پیش کرنے کے لیے کہا گیا، قاضی صاحب پیش کیے گئے۔ کہا قاضی صاحب آپ نے تھیلی سے ہیرے نہیں نکالے؟ کیسی بات کر رہے ہیں بادشاہ، میں نے نہیں نکالے، کتنی بار کہوں، میں نے نہیں نکالے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو بلایا جس نے وہ گدا سلا تھا، جس نے وہ تھیلی سلی تھی، اس کا نام لے کے بلایا۔ جب وہ سامنے آیا تو قاضی صاحب کا سر جھک گیا۔ قاضی صاحب نے اسے دیکھا تو دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کا جسم تھر 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 کانپنے لگا۔ پھر قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب آپ بتاؤ چوری کی تھی نہیں کی تھی؟ ان کا سر نیچے جھک گیا۔ جب سر نیچے جھکا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ چور ہیں، انہوں نے چوری کی، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا قاضی صاحب آپ تو بڑا عہدہ رکھتے ہیں، آپ کو تو بڑا منصب ملا، تنخواہ بھی بڑی زیادہ ہے، پھر آپ نے ایسا جرم کیوں کیا، اتنی گری ہوئی حرکت کیوں کی؟ قاضی صاحب آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ قاضی شرم کے مارے اس کا سر نیچے ہی جھکا رہا۔ وہاں سے گھر گیا، ادھر تو لوگوں کے درمیان رسوا ہوا، گھر گیا تو بیوی بچوں میں رسوا ہوا۔ رات کو سویا تو یہی بات اس کے ذہن میں رہی اور سوچ سوچ کر رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا تو صبح لوگوں کو معلوم چلا تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہاں اگر اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتا نا تو یہاں تو سلطان کے سامنے ہی ایکسیپٹ کرتا، اب تو مر کے چلا گیا، یہ دنیا ہے، یہاں کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن یہاں سے اب جب گیا ہے تو اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے گا؟ تو بھائیو اپنی غلطی ماننے میں نقصان نہیں ہے، اپنی غلطی ماننے میں ہی فائدہ ہے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر کوئی نہیں چھٹا سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ دنیا میں بھی رسوا ہوا اور اب مر کے چلا گیا تو پھر وہاں بھی دیکھو کیا جواب دے گا، اللہ کے عذاب کا سامنا کرے گا۔ تو اللہ کے عذاب کا سامنا کون کر سکتا ہے؟ یہ نازک جسم برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی آگ کو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں،
نیک عمل کرتے رہیں. کوئی بھی جرم ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. اور کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو ماننا سیکھیں، ایکسیپٹ کرنا سیکھیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کریں. اپنی انانیت میں، اپنی انا میں نہ رہیں، کہ جو انسان اپنی انانیت میں اڑا رہتا ہے، اپنی انا میں رہتا ہے تو پھر وہ برباد ہو جاتا ہے.